بیان کے بعد دعا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کافی دیر سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور حفاظ قرآن کے تعلق سے ان کے فضائل اور ان کی عظمت پر گفتگو چل رہی ہے. مجھے حکم ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ حضرات سے گفتگو کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پر نظر جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنا بھی قرآن ہی پر گفتگو ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھائی اس سلسلے کو روک دو تھوڑی دیر کو، زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، میں بعد میں آپ انعامات بانٹتے رہنا. چپ جا بھائی چپ جا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو اگر دیکھیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی قرآن ہی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو ہو کہ قرآن ہی پر گفتگو ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی عظمت پر گفتگو کرنا ایک گناہگار کے لیے بڑا مشکل کام ہے. مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت مولانا محمد ثانی حسنی نور اللہ مرقدہ کے اشعار. حضرت نے فرمایا: خاک کا ایک ذرہ ذکر مہرشاں کیسے کرے، خاک کا ایک ذرہ ذکر مہرشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، عشق
کے راز نہاں کو وہ آیا ایسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشان کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشان کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیان ایسے کرے، کشت بے تیغم باشوا ترک نازک پہ کرے، کشت بے تیغم باشوا ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل بھرے۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اقبال عظیم ایک شاعر گزرے، وہ کہتے ہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب گشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ زبان کی طاقت کام نہیں کرتی اللہ کے نبی کے دربار میں، یہاں تو آنکھوں سے بہتا ہوا اشکوں کا سیلاب چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب گشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ اور مدحت شاہ کونو مکان کے لیے، مدحت شاہ کونو مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو پورے جگر چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی تعریف، نبی اکرم علیہ السلام کی توصیف، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ یہ ناپاک زبان کس طرح سے حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرے، لیکن حکم ہے بزرگوں کا، بڑوں کا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس اسٹیج پر تو میرے بہت بڑے، میں علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ناقص ہوں، طالب علم، ضلع میرٹھ کے جمعیت کے صدر، ہم سب کے بڑے جناب قاری امیر اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں تو لب گشائی ایسے ہی جسارت ہے، لیکن انہی کا حکم ہے، طالب علمی سمجھ کر حاضر ہو گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں، تاکہ سبق میں کچھ ہوتا ہی ہو تو وہ متنبع فرما دیں، اس لیے حاضر ہو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ بہت مختصر سے وقت میں ان تینوں چیزوں کی روشنی میں آپ حضرات سے گفتگو کر کے بات ختم کر دوں۔ مسلمانوں، ہم سب جانتے ہیں ہر انسان اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں انسان کا لفظ بول رہا ہوں، مسلمان نہیں، ہر انسان، اس انسان کا تعلق خواہ کسی مذہب سے ہو۔ اس کی آواز تھوڑی تیز کرا، کھینچ رہا۔ انسان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ اس لیے پیار کرتا ہے کہ والدین کی عظمت، والدین کی محبت انسان کے دل میں ہو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ والدین کی عظمت انسان کے دل میں ہو، یہ نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر میں یہ دلیل پیش کروں والدین کی عظمت پر، تو یہ دلیل ناقص ہے، ادھوری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دلیل کو تو صرف مسلمان مانتا ہے۔ مسلمان سے ہم کہیں گے قرآن میں آیا
والدین کی عظمت، والدین کی محبت، والدین کا احترام آپ کے دل میں ہو تو مسلمان کہے گا بہت اچھی بات ہے، قرآن میں آیا لہٰذا میرے دل میں والدین کی عظمت ہے۔ لیکن والدین سے محبت تو عیسائی بھی کرتا ہے، وہ تو قرآن کو مانتا نہیں۔ والدین سے پیار کو سکھ بھی کرتا ہے، اس کے دل میں تو قرآن کی حدیث کی عظمت نہیں۔ والدین سے پیار کو ہندو بھی کرتا ہے، اس کے دل میں تو قرآن کی حدیث کی عظمت نہیں۔ اس لیے سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ انسان اپنے باپ سے، انسان اپنی ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ انسان کے دل میں اپنے باپ کی، انسان کے دل میں اپنی ماں کی عظمت کیوں ہے؟ اس کے دل میں والدین سے عقیدت کیوں ہے؟ اس کے دل میں والدین کا پیار کیوں ہے؟ آئیے میں دنیاوی اعتبار سے جواب دیتا چلوں کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس دار الاسباب میں، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کی چھت پر اگر اللہ کے بعد یا کسی بھی انسان کے مذہب کے اعتبار سے بھگوان کے بعد یا ایشور کے بعد اس دنیا میں آنے کا کوئی سبب ہے تو اس کی نظر میں دنیا میں آنے کا سبب اس کا باپ ہے، اس کی نظر میں دنیا میں آنے کا سبب اس کی ماں ہے، وہ سکھ ہے، تب بھی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں آیا ہوں ماں باپ کی وجہ سے۔ وہ عیسائی ہے، تب بھی یہ سمجھتا ہے دنیا میں آیا ہوں ماں باپ کی وجہ سے۔ وہ بدھسٹ ہے، تب بھی یہ سمجھتا ہے دنیا میں آیا ہوں ماں باپ کی وجہ سے۔ اس کا تعلق عیسائی دھرم سے ہو، اس کا تعلق ہندوازم سے ہو، اس کا تعلق سکھ دھرم سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں آنے کا سبب والدین ہے، دنیا میں آنے کی وجہ والدین ہے۔ اس لیے اس کے دل میں والدین کی عظمت ہے، اس کے دل میں والدین کا پیار ہے، والدین کی محبت ہے۔ آپ تو مسلمان ہو، آپ تو کلمہ پڑھتے ہو، آپ تو اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو۔ میں آپ سے سوال کروں، اے مسلمانوں، اے کلمے والوں، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اطاعت کرنے والوں، آپ غور کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے آنے کا سبب اور آپ کے آنے کا سبب، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں اس کائنات کے وجود کا سبب، اس آسمان کے بننے کا سبب، اس زمین کی تخلیق کا سبب، بلکہ میں اس حدیث کے الفاظ میں کہہ دوں جس کی صفت پر اگرچہ کلام ہے لیکن جس کے مفہوم میں کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں۔ فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اگر تو نہ ہوتا تو اس آسمان کو نہ سجاتا، اگر تو نہ ہوتا تو ان زمینوں کو نہ بناتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس آسمان کی تخلیق کا سبب میرے آقا ہیں، اس زمین کی تخلیق کا سبب میرے آقا ہیں، ان چاند و سورج میں چمک میرے آقا کا صدقہ ہے، ان ستاروں میں چمک میرے آقا کا صدقہ ہے، اس روئے زمین پر میرا وجود، آپ کا وجود اور ساری کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی بے پناہ مخلوقات کا وجود سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے۔ والدین سے پیار ہے کیونکہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، تو نبی سے پیار کیوں نہ ہو جو دنیا کی تخلیق کا سبب ہے، جس کے صدقے میں سارا جہاں بنا ہے، اس سے پیار کیوں نہ ہو؟ اسی لیے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مسلمانوں کان کھول کر سنو، نبی نے فرما دیا ایمان کامل نہیں اس وقت تک جب تک کہ والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ آپ کے دل میں میرا پیار نہ ہو، میری محبت نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ان کے سامنے جب روایت آئی انہوں نے غور کیا، اور جب غور کرنے کے بعد حضور سے کہا اللہ کے نبی جب غور کرتا ہوں پیار و محبت پر تو ساری کائنات کا مقابلہ جب آپ کی محبت سے کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے میرے دل میں، لیکن
جب خود اپنے بارے میں غور کرتا ہوں اور آپ کی محبت کا اور خود مجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کا مقابلہ کرتا ہوں، تب لگتا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی ایمان ناقص ہے، ابھی ادھورا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے اوپر توجہ دی، غور کیا، اپنی ذات میں جھانکا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اے اللہ کے نبی، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی محبت میرے دل میں مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ نبی کی محبت اور نبی سے پیار تو ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کے ایمان کے لیے لازم ہے، جز ہے ایمان۔ اور آپ غور کریں محبت ہوتی کیوں ہے، کس سے؟ کسی سے بھی محبت کیوں کرتا ہے انسان بھائی؟ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہے، لیکن وجہ تو کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، کیوں کرتا ہے؟ ہم اگر ساری تاریخوں کا جائزہ لیں، ساری عشق و محبت کی داستانوں کو پڑھیں اور آپ کے سامنے پیش کریں تو اندازہ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے مال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، یا محبت ہوتی ہے حسب و نسب کی وجہ سے۔ کسی میں مال بہت دیکھا محبت ہو گئی، کسی کا جمال بڑا اعلیٰ ہے محبت ہو گئی، کسی میں کمالات بڑے اعلیٰ ہیں محبت ہو گئی، کسی کا نسب اور حسب خاندان بڑا اونچا ہے محبت ہو گئی۔ اے نوجوانوں غور کیجئے نبی اکرم علیہ السلام پر کہ آپ کی محبت میں مال پر غور کریں گے یا کمال پر غور کریں گے یا جمال پر غور کریں گے یا حسب و نسب پر غور کریں گے، جس چیز پر غور کریں گے ساری چیزوں میں میرا آقا، ساری چیزوں میں میرا محبوب، ساری چیزوں میں اس کائنات کا دلالا، ساری چیزوں میں وجہ تخلیق کائنات سب سے مقدم ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے سنے ہوں گے، یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے پڑھے ہوں گے، لیکن قربان جائیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، مصر کی خواتین نے، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، میرے محمد کے حسن کو دیکھا ہوتا تو اپنے دلوں کو قربان کر دیتے۔ نبی کا جمال ایسا ہے، نبی کی رنگ و روپ ایسا ہے، نبی کا حسن ایسا ہے۔ 14ویں کی رات ہے، ابو ہریرہ ہے، مسجد نبوی کا سحر ہے، حضور اکرم علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، کبھی چاند پر نظر، کبھی حضور پر نظر، کبھی چاند پر نظر، کبھی حضور پر نظر، بار بار مقابلہ کرتے ہیں، بار بار موازنہ کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اللہ کے نبی، اے میرے حبیب آپ کا حسن تو چاند سے بھی زیادہ۔ جس نبی کا جمال یہ ہو، جس کا حسن یہ ہو، جس کے بارے میں شاعر کہہ جائے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعر نے کیا کہہ دیا؟ میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ حسین چہرہ دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ تجھ سے زیادہ حسین چہرہ لم تر قط عینی میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے۔ دیکھو گے کہاں سے؟ جب سانچے میں اللہ نے بنایا ہے ہی نہیں اس سانچے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھوں نے محمد سے حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور دنیا کی عورتوں نے محمد سے زیادہ جمیل چہرہ جنا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو تو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے نبی سے پوچھا تھا کہ نبی بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تو نبی نے فرمایا ایسی اللہ نے بنا دی۔ نبی سے پوچھا گیا کہ تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو نبی نے بتلایا ایسا اللہ نے بنا دیا۔ نبی کے حلیے کو دیکھ
ایسا لگتا ہے کہ انکا قد خلقت کما تشاء، شاید تیری مرضی جان جان کر، تیری مرضی پوچھ پوچھ کر، تجھ سے رائے اور مشورہ لے لے کر تیرے اعضائے بدن کو بنایا گیا۔ ایسا لگتا ہے جس کے اندر جمال کا یہ عالم ہو، اس سے پیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس کے کمال کا عالم یہ ہو، نبیوں میں کمالات بکھرے پڑے، کسی نبی میں کوئی کمال، کسی نبی میں کوئی کمال، اللہ تعالیٰ نے مختلف کمالات کو مختلف نبیوں میں بکھیرا ہے، لیکن ان سارے کمالات کو اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر جمع کر دیا، اور شاعر نے کہہ دیا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات کا ذخیرہ کر لیجئے اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے تو جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ تیرا کمال، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، تیرا کوئی کمال کسی میں نظر آتا ہے مگر دنیا بھر کے کمالات کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو جمال محمد سب سے اعلیٰ، کمال محمد سب سے اعلیٰ، اور حسب و نسب سب سے اعلیٰ۔ ہاں آپ کہہ سکتے جی مال تو نہیں تھا، حضور کے گھر میں تو فاقہ اتنا ہوتا تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور اکرم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، گفتگو سے اندازہ لگایا کہ حضور کئی دن کے بھوکے ہیں، 2-3 روز سے فاقہ تھا، گفتگو سے اندازہ لگایا تو گھر گئے، جا کر اپنی محترمہ بیگم صاحبہ ام سلیم سے کہا کہ محترمہ گھر میں کچھ ہے کہ باسی روٹی رکھی رات کی، کہ اچھا انہیں دے دو۔ نبی اکرم علیہ السلام کے چہرے سے لگتا ہے کہ فاقہ ہے، انہوں نے روٹیاں باندھ دی اور اپنے صاحبزادے حضرت انس جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوتے تھے صاحبزادے ہوتے ہیں، حضرت انس خادم رسول کے، ان کو باندھ کر دے دی، بھیج دیا مسجد میں کہ جاؤ نبی کی خدمت میں پیش کرنا۔ حضرت انس پہنچے نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں، حضور نے پوچھا کیا ارسلک ابو طلحہ، کیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا جی حضرت ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ قال لطعام، حضور نے پوچھا اچھا کھانے کی وجہ سے بھیجا ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں راوی حدیث بھی وہی ہے، قلت نعم، میں نے کہا ہاں کھانے کی وجہ سے بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام پکار اٹھے اور صحابہ جو مسجد نبوی میں موجود تھے ان سے کہا اٹھو چلو آج تو دعوت ہے ابو طلحہ کے گھر میں۔ حضرت انس پریشان ہو گئے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، باسی روٹی تھی وہ بھی لے کر آ گیا اور یہ تو سارے صحابہ کو لے کر چل رہے ہیں، اب حضور آ گئے ہیں اور صحابہ کی دعوت ہے۔ گھر میں اطلاع پہنچی کہ حضور تو صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ ام سلیم کہتی ہے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی اتنی زیادہ، میں نے سوچا جس نے دعوت کی ہے، جس نے بلایا ہے صحابہ کو وہ خود انتظام کر لے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام گھر میں آئے، آ کر کہا ان روٹیوں کو چوریے، ان کو چورا گیا، اس میں گھی ملایا گیا، اس کو ملیحہ بنایا گیا، اور پھر کہا ابو طلحہ سے ابو طلحہ لائیے صحابہ کو، 10 صحابہ آتے رہے کھانا کھاتے رہے، پھر 10 آئے پھر گئے، پھر 10 آئے پھر گئے۔ محدثین نے لکھا کہ 80 صحابہ نے کھانا کھایا، اس کے بعد ان سارے گھر والوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد کھانا بچ گیا اور اس کے بعد اس کھانے کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی آپ کو لگتا ہوگا کہ نبی کی حیثیت مال کے اعتبار سے کمزور ہے، مال کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔ نبی کو جو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 80 لوگوں کو کھلا کے بھی بچ جاتا ہے۔ نبی چاہے تو جس پہاڑ کو چاہے اللہ کے حکم سے سونا بنا دے، نبی کے پاس مال کی کمی نہیں ہے۔ یہ نبی نے خود اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو فقر و فاقے کے ساتھ گزارا ہے، قناعت کے ساتھ گزارا ہے۔ تو شاعر بھی کہہ اٹھتا ہے کہ شہنشاہ دو عالم ڈانٹ کے بستر پہ سوتے ہیں، شہنشاہ دو عالم ڈانٹ کے بستر پہ سوتے ہیں، قناعت دیکھ کر ان کی قناعت ناز کرتی ہے۔
مطلب یہ نہیں ہے کہ مال اللہ کی طرف سے مل نہیں سکتا. حضور اکرم علیہ السلام کے لیے ہر طرح کی چیزیں مہیا ہیں. ایک اشارے کی ہے, جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اس کے لیے کس چیز کی کمی؟ تو نبی کے پاس مال کے اعتبار سے, نبی کی محبت جمال کے اعتبار سے, نبی کی محبت کمال کے اعتبار سے, نبی کی محبت حسب و نسب کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے نبی مقدم ہے. ہمارے دل میں نبی کی محبت ہونی چاہیے. لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ. محبت کا مطلب لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس بات پر غور کر لیجئے گا جو اب میں آگے کہنے والا ہوں. نبی کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جدھر سے گزر جائیں آپ کو کہنا نہ پڑے کہ میرا نام محمد وسیم ہے, میرا نام عبداللہ ہے, عبدالسلام ہے یا عبد الرحمن ہے, بلکہ سامنے والا دیکھ کر پکار اٹھے نبی کا غلام جا رہا ہے, نبی کا عاشق جا رہا ہے, نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. مجھے مثال دینے دیجیے بات سمجھ میں آ جائے. کرکٹ کھیلتے ہیں لوگ, کرکٹ کسی کرکٹر کے شاٹ کو دیکھ کر ایسا بندہ جس نے انٹرنیشنل کرکٹ بہت دیکھا ہو, اندراشٹری, دور سے دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ فلاں کھلاڑی کی طرح کھیل رہا ہے. حالانکہ اس نے نہیں کہا کہ میں فلاں کی طرح کھیل رہا ہوں. یہ دیکھنے والا دور سے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے فلاں کی طرح کھیل رہا ہے. ایکٹرز جو فلمی دنیا کے ایکٹرز ہیں ان کی زندگیاں جیسی ہیں. آج ہماری گلی سے کوئی ویسے بال رکھ کے گزر جائے, کوئی ویسی پینٹ پھاڑ کر گزر جائے, کوئی ویسا لباس پہن کر گزر جائے, دور سے دیکھنے والا پکار اٹھتا ہے فلاں ایکٹر کا دیوانہ جا رہا ہے. اس کی شکل سے, اس کی شباہت سے لگتا ہے کہ فلاں ایکٹر کا عاشق ہے. میرے بھائی, کرکٹر کو دیکھ کر ہم دور سے کہتے ہیں فلاں جیسا کرکٹ ہے, کسی کے بال کو دیکھ کر دور سے کہتے ہیں فلاں ایکٹر جیسے بال ہیں, کسی کے لباس کو دیکھ کر دور سے کہتے ہیں فلاں ایکٹر جیسا لباس ہے. نبی کا عشق یہ ہے کہ ہم دور سے گزریں, بندہ دور سے پکار اٹھے کہ نبی کا عاشق لگتا ہے. شباہت نبی سے ہو. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ کئی سفر پہ جا رہے تھے, اسٹیشن پر پہنچے, جیب کی تو اتفاق ایسے کر رہے تھے ٹکٹ لینا ہے, بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا جائز نہیں, اجازت نہیں, چوری ایک طرح کی. تو حضرت ٹکٹ کاؤنٹر پر گئے اور ٹکٹ کاؤنٹر پہ جا کر کہا بھائی بڑے جگہ جانا ہے, ذرا ٹکٹ دے دیجئے اور پیسے میں آپ کو ادا کر دوں گا بعد میں. اس نے ٹکٹ کاؤنٹر پہ, یقیناً کوئی غیر مسلم ہی ہوگا, اس نے ٹکٹ دے دیا. حیرت ہے, محلے کی دکان نہیں تھی پرچون کی, یہ ریلوے اسٹیشن ہے, مسافر ہے, کوئی آیا کوئی گیا. اس نے ٹکٹ دیا, برابر والے کاؤنٹر پر جو بیٹھا تھا اس نے اس سے یہ کہا کہ بھائی صاحب کہاں بیٹھے ہو؟ محلے کی پرچون کی دکان پہ. کہاں بیٹھے ہو؟ تم سرکاری ملازم ہو, اسٹیشن پر بیٹھے ہو, یہاں دنیا آتی ہے اور جاتی ہے, یہ بڑے لیے تمہیں پیسے دینا آئیں گے بعد میں جو تم نے ادھار ٹکٹ دے دیا. اس ٹکٹ کاٹنے والے کا جواب سنیے, یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ انسان, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا یہ واقعہ ہے, اور پھر وہ کہنے لگا کہ اے بھائی مجھے اس انسان کی شکل سے, اس کے چہرے سے, اس کی شباہت سے یہ لگتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ ضرور آئے گا واپس پیسے دے. یہ ہے نبی کا پیار, یہ ہے نبی کی محبت, یہ ہے نبی کا عشق کہ ہمارے چہرے سے. ابھی حضرت مولانا ذیشان دعوت برکاتہم العالیہ اس حوالے پر گفتگو کر چکے مفصل. ہمارے چہرے سے نظر آنا چاہیے نبی کا عاشق ہے, ہمارے لباس سے لگنا چاہیے نبی کا عاشق ہے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لگنا چاہیے نبی کا عاشق ہے, ہماری زندگی سے, ہماری شادیوں سے, ہماری غمی سے, ہماری خوشی سے, ہماری اموات سے, ہر عمل سے لگنا چاہیے یہ نبی کا عاشق ہے, نبی کا دیوانہ. تو پیار کی سب سے پہلی علامت ہماری شباہت کس سے ہونی چاہیے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ کل اللہ کے دربار میں کہہ سکیں حقیقت کس کو تو کرتے، شباہت لے کے آئے. شباہت ہو، نقل بھی کام کر جاتی ہے. اور اسی مرتبہ امتحان میں نقل کرنے والے کے نمبر زیادہ بھی آ جاتے ہیں، اصل کے نہیں آ پاتے. ہم نقل اتار لیں اصحاب پیغمبر، ہم ایسی نقل اتاریں ہماری زندگی اصحاب پیغمبر جیسی ہو. خدا کی قسم آج اگر ہم صرف اپنا شعار اختیار کر لیں، میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر 100% یقین کے ساتھ اللہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہم صرف اپنی شباہت نبی جیسی کر لیں، اس ملک میں نہیں، اس پورے روئے زمین پر ترچھی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے بس میں سفر کرتے ہیں تو اکیلا مولوی صاحب ہی لگتا ہے کہ یہی مسلم ہیں، حالانکہ 20 اور مسلم بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن نظر ہی اکیلا مسلم آدمیوں کی ہمت ہوتی ہے. وہ چھیڑتے ہیں، وہ چھیڑنے کی کوششیں کرتے ہیں، جھگڑے پر بڑھاتے ہیں، جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کاش کہ اس بس میں یا ٹرین کے اس ڈبے میں جو 20 یا 25 اور مسلم بیٹھے ہیں، کاش ان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی، کاش ان کے سر پہ ٹوپی ہوتی، کاش ان کا لباس محمد عربی کا لباس ہوتا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ چھیڑ چھاڑ کر سکے. استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے. حضرت نے ایک موقع پر بتلایا، ایک واقعہ سنایا، ایک موقع پر روڑکی میں فساد برپا ہو گیا. ہندو مسلمان کمزور، تعداد میں کم، گھبرائے، پریشان ہوئے، کیا کیا جائے؟ تو رات میں یہ طے پایا کہ صبح کو ہر مسلم ٹوپی پہن کر اپنے گھر سے نکلے گا. کچھ نہیں، کوئی حربہ نہیں، کوئی ہتھکنڈا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، صرف یہ طے پایا کہ صبح کو ہر مسلمان اپنے گھر سے ٹوپی پہن کر نکلے گا. چنانچہ عمل کیا گیا اس پر. تو ہر مسلمان جب ٹوپی پہن کر نکلا تو جو فسادی تھے، جو ظالم تھے، جو جھگڑالو تھے، انہوں نے یہ سوچا آج اس بستی میں اتنے مسلمان کہاں سے آئے؟ یہاں تو اتنے نہیں تھے، اتنے کہاں سے آئے؟ کہیں سے نہیں آئے، اسی بستی کے تھے. اصل میں کل ٹوپی نہیں تھی تو سب ایک سے تھے، اس حمام میں سب رنگے تھے. آج جب ٹوپی سر پر آئی ہے تو الگ نظر آ رہا ہے کہ یہ کلمے والا ہے. جھگڑا ختم ہو گیا، فساد نہیں ہوا. تو نمبر 1 میری آپ سے درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اس محفل سے کم از کم سب سے پہلے یہ عہد کر کر اٹھیے کہ نبی کی شباہت ہماری زندگی کا حصہ ہو. نمبر 2 جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر بڑا لذیذ محسوس ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے اس کو یاد کرنا، بڑا مزہ آتا ہے اس کے ذکر سے. دنیا میں کسی سے محبت ہو، اس کا نام زبان پر آئے تو الگ ہی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. ہم غور کریں کہ ہمارا محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ مجھے یاد کرتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ کوئی نبی پر درود بھیجتا ہے تو نمبر 1 اس کی 10 خطائیں معاف کرتے ہیں، نمبر 2 اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، نمبر 3 اس کے نام اعمال میں 10 درجات کی بلندی کر دیتے ہیں. یہ نبی اکرم علیہ السلام کے ذکر کا مقام ہے. ہمیں نبی سے محبت ہو، ہمیں نبی سے پیار ہو، ہمیں نبی سے عشق ہو، اور نبی کا ذکر ہماری زبان پر نہ ہو. یہ ذکر نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ تو کھلواڑ ہے. نہ نبی کی زندگی ہماری زندگی نبی کی زندگی جیسی، نہ نبی کا ذکر ہماری زبان پر، نہ نبی کی یاد ہماری زبان پر. یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ تعظیم الہ وانت تظہر حبہ. عجیب انسان ہو گئی. اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کے
اس کے نافرمانی بھی کرتے ہو. ھذا الامر فی الخیال بدیع، زندگی کی قسم یہ چیز تو بڑی انوکھی ہے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز تو سمجھ سے باہر ہے. ان کان حبک صادقا لاطعته، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اطاعت کرتا. ان المحب لمن يحب مطیع، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کی اطاعت. تو ناقص محبت میرے بھائی، نبی جیسی شباہت اور نبی کا ذکر ہماری زبان پر ہو. اور نمبر 3، نبی جو پیغام دے کر گئے ہیں، نبی جو زندگی دے کر گئے ہیں، نبی جو کریکٹر اور کردار دے کر گئے ہیں وہ ہماری زندگی میں ہو. صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. تھوڑی دیر پہلے نعت پڑھی جا رہی تھی، اس میں اصحاب پیغمبر کا ذکر آیا. حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا، حضرت عمر فاروق کی عدالت کا، حضرت عثمان کی حیا کا اور حضرت علی کی شجاعت کا. یہ اصحاب پیغمبر ہیں کہ جن کو جنہوں نے اللہ کے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا اور پورا عکس بنا کر دکھلا دیا کہ یہ نبی کی زندگی تھی، یہ ہمارا کردار ہے. ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جانثارے سے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جانثارے سے کہ جن کی جانثاری پر روایت ناز کرتی ہے. دیکھیے صدیق اکبر کی صداقت کو. معراج کے سفر سے واپس آئے، مکے کے کافروں نے تماشا بنا دیا کہ اس پیغمبر کو ہوا کیا ہے، اس نبی کا ماجرا کیا ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کا سفر کر گیا، اللہ سے مل کر آ گیا. لوگوں نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا دوست کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. جب ان کے پاس یہ بات پہنچی، انہوں نے پوچھا کون کہتا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے، تمہارا صدیق کہہ رہا ہے، تمہارا ہر وقت کا یار کہہ رہا ہے. تو ابو بکر پکار اٹھے کہ اگر میرے دوست نے کہا تو سچ کہا. یہ صداقت ابو بکر ہے. عدالت عمر پر نظر ڈالیے، تفسیر کا وقت نہیں، چھوٹے چھوٹے اشارے کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت ہے ان کا، اور مصر کے اندر گورنر ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. ان کے صاحبزادے نے دوڑ کرائی، گھوڑوں کا مسابقہ کرایا کہ کس کا گھوڑا آگے نکلے گا، کس کا گھوڑا جیتے گا. چنانچہ گھوڑ میں بہت سے لوگ شریک ہوئے، جو کلمے والے تھے وہ بھی شریک ہوئے، جو کلمے والے نہیں تھے وہ بھی شریک ہوئے. اس گھوڑ میں خود حضرت عمرو بن عاص جو گورنر ہیں ان کا بیٹا ہار گیا، وہ شکست کھا گیا. اس نے غصے میں ایک ایسے شخص کو جو مسلمان نہیں تھا، ایک ایسے شخص کو جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جو کامیاب ہو گیا تھا، جو اس گھوڑ میں جیت گیا تھا، اس نے 2 کوڑے مارے. اسے بڑی حیرت ہوئی غیر مسلم کو. اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو سنا تھا اسلام تو بڑا عدل والا ہے، بڑا انصاف والا ہے، یہ کیسا بندہ ہے مجھے جیتنے پر مارتا ہے. اس نے سفر کیا، مدینہ المنورہ پہنچا، حضرت عمر فاروق کے دربار میں اور جا کر کہا یا امیر المومنین، عمرو بن عاص کے بیٹے نے گھوڑوں کی دوڑ کرائی تھی، مسابقہ کرایا تھا، میں بھی شریک تھا، میں جیت گیا، لیکن اس نے مجھے مارا ہے، ناجائز مارا ہے، غلط مارا ہے. عمر فاروق نے قاصد روانہ کیا کہ لائیے بلا کر عمرو بن عاص کو اور لائیے بلا کر ان کے بیٹے کو. چنانچہ دونوں آئے. حضرت عمر فاروق نے عدالت قائم کر دی اور پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا ہے. چنانچہ جب ثابت ہو گیا غلط مارا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اپنا کوڑا اس غیر مسلم کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ تو اپنا بدلہ لے اور مار اس کی کمر پر کوڑے. میرے بھائی یہ ہے کردار پیغمبر، یہ ہے کردار صحابہ. حضرت عمر فاروق نے عدالت کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو بیان کرتے رہیے، اسلام کی صداقت میں چاند لگتے رہیے. ایسا کردار دے کر گئے ہیں اصحاب پیغمبر. حضرت عثمان غنی کی حیا پر نظر ڈالیے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں پر بیٹھے ہیں، پیر اندر کو لٹکا رکھے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے، بخاری میں روایت ہے، پیر اندر کو لٹکے ہوئے ہیں. ادھر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ان کے بھی پیر اندر کو. ادھر حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، ان کے بھی پیر اندر کو. نبی اکرم علیہ السلام کی لنگی تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی تھی، ہلکا سا گھٹنا کھلا ہوا
ابھی تینوں بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت عثمان غنی آ گئے تو حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی لنگی کو نیچے کیا اور فرمایا کہ میں لنگی نیچے کیوں نہ کروں، عثمان آ گیا ہے، اس سے تو اللہ بھی شرمائے۔ یہ حیا ہے۔ میں تشریح کر رہا ہوں اشعار کی جو بھی پڑھے گئے تھے۔ یہ صداقت ہے ابو بکر کی، یہ عدالت ہے عمر کی، یہ حیا ہے عثمان کی، اور حضرت علی کی شجاعت کے تو قصے آپ پوری شب پڑھتے رہیے، وقت ختم ہو جائے گا، قصے ختم نہیں ہوں۔ فاتح خیبر، جنہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا ہو، وہ حضرت علی شیر خدا ہیں۔ میرے بھائی، یہ کردار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے ہیں، یہ نمونے دے کر گئے ہیں کہ ایسی زندگی گزاریں۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اس کا ہلکا سا ترجمہ کر کے بات ختم کروں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کے درمیان بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے قرآن میں کیا ہے، وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب۔ آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری توجہ تو الفاظ قرآن پر بھی نہیں ہے، معانی پر کیا ہو، الفاظ قرآن سے بھی ہم غافل ہیں۔ اسی لیے آج کوئی بھی ایرا اٹھتا ہے اور بکواس کر دیتا ہے تو قرآن کی پورا آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، ایسے ایسے بچے، اس بچے کا نام مجھے یاد نہیں، یہ ایسے ایسے بچے جب اس امت میں موجود ہوں، اتنے معصوم، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، تو ایک ملعون نہیں، ہزاروں ملعون اٹھ جائیں، قرآن کی 26 آیت نہیں، ایک نقطہ نہیں گرا سکتے انشاءاللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ قرآن کے کاغذ کو جلا دیں گے، آپ قرآن جس پر لکھا ہے اس کو جلا دیں گے، آپ قرآن جن موبائلوں میں ہے ان کو مٹا دیں گے، اس سینے سے قرآن کیسے مٹائیں گے؟ اس سینے میں قرآن کا ایک ایک حرف موجود ہے، قرآن کا ایک ایک زیر، ایک ایک زبر موجود ہے، آپ کیا 26 آیت ہیں؟ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کے قریب جائیں، اور صرف الفاظ کے قریب نہیں، معانی کے قریب جائیں، ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہہ کر گیا ہے، نبی نے ہم سے کیا کیا کہا ہے قرآن میں۔ آج حالات بگڑتے ملک کے، ہم گھبرا جاتے ہیں، یہ ظالم مسلط ہو گیا، وہ ظالم مسلط ہو گیا، اب کیا ہوگا کلمے والوں کا، اب یہ قانون آ گیا، اب کیا ہوگا کلمے والوں کا، اب وہ دن تیار ہے، اب کیا ہوگا کلمے والوں کا، ہماری تو تعداد بھی کم ہے، ہم تو ہر اعتبار سے قلیل ہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، مال ہمارے پاس نہیں، افراد ہمارے پاس نہیں، حکومتیں ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائی، ہم نے دنیا کے حالات کو دیکھا، ٹیلی ویژن کو دیکھ کر، ہم نے دنیا کے حالات کو سمجھا، اخباروں کو پڑھ کر، ہماری نظر پرنٹ میڈیا پر، ہماری نظر الیکٹرانک میڈیا پر، اور ہم گھبرا گئے کہ شام میں اتنا ظلم، فلسطین میں اتنا ظلم، کشمیر میں اتنا ظلم، ہندوستان میں اتنا ستم ہے، آخر ہمارا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ ٹیلی ویژن پر آنے والی الیکٹرانک خبریں اور یہ اخبار میں آنے والی خبریں 90% جھوٹی ہوتی ہیں، یہ میرے اور آپ کے اعتماد کو توڑنے کے لیے آتی ہیں، یہ میرے اور آپ کی ہمت کو کمزور کرنے کے لیے آتی ہیں۔ میں آپ سے اس مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، حالات کو سمجھیے، اللہ کا کلام دیکھ کر، حالات کو سمجھیے، قرآن کو دیکھ کر۔ قرآن نے کہا، اللہ نے اعلان کیا، اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ میرے مسلمان بھائیو، اس آیت پر غور کیجئے، حوصلہ بڑھ جائے گا، ہمت مل جائے گی، دنیا کے حالات سے گھبرانا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اے میرے بندو، اے کلمے والو، اے مسلمانوں، یہ مت سوچو کہ تم کو مٹا دیا جائے گا، یہ مت سوچو تم سے دنیا کو
پستی کا خاتمہ ہے، تمہارا دنیا سے اٹھنا اس پستی کا خاتمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا اردنا ان نہلک قریہ، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو تباہ کریں، جب ہم یہ چاہتے ہیں کسی علاقے کو ملیا میٹ کریں، جب ہم یہ چاہتے ہیں کسی علاقے کو روئے زمین سے مٹا دیں، اذا اردنا، جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے ان نہلک قریہ کہ ہم کسی بستی کو مٹائیں گے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، یہ امرنا تو ہماری قرات ہے، قرآن مجید کی 7 قراتیں ہیں، ایک دوسرے قاری کی قرات کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے امرنا مترفیہا۔ اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا تو وہاں کے عیش پرستوں کو، وہاں کے عیاشوں کو، وہاں کے ظالموں کو، وہاں کے ظلم و ستم کرنے والوں کو امرنا، ہم وہاں کی حکومت دیتے ہیں، وہاں کی حاکمیت دیتے ہیں، وہاں کی بادشاہت عطا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ فسق میں، ظلم میں، ستم میں، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں، اللہ کی نافرمانی میں، رعایا کو ستانے میں سارا وقت لگاتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ فسق کرتے ہیں، فجور کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اللہ فرماتے ہیں میری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور میں پھر اس بستی کو تہس نہس کر دیتا ہوں۔ ہم نے حالات کو سمجھا اخباروں سے، ہم نے حالات کو سمجھا ٹیلی ویژن سے، میرے بھائی ہم حالات کو سمجھے قرآن سے۔ قرآن صرف دور نبوت کے لیے نہیں تھا، قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے کہ وہ قرآن کو سکھلا رہے ہیں، قرآن کو سمجھا رہے ہیں، قرآن کو بتلا رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت، ویزکیہم، ان کے دلوں کا تزکیہ اور صفائی، ویعلمہم الکتاب، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے سمجھا رہے ہیں، ایک لفظ کو بتلا رہے ہیں، والحکمہ، اور دانائی کے بارے میں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ ہمارا کردار قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، ہمارا کردار نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر میری مائیں بہنیں اس گفتگو کو سن رہی ہو، ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی زندگیوں کو، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزاریے۔ آپ کا نمونہ، آپ کا آئیڈیل حضرت خدیجہ ہو، آپ کا آئیڈیل حضرت عائشہ ہو، آپ کا آئیڈیل حضرت فاطمہ ہو، یہ زندگی آپ کے لیے نمونہ ہو۔ اور اگر حالات آ جائیں، اگر لڑنے کا نمبر آ جائے، اگر میدان آنے کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر آپ کے لیے ام عمارہ بھی آئیڈیل ہو، جو عہد کے میدان میں جب نبی پر وار تھے اور صحابہ پریشان تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، تو آپ کے سامنے سینہ سپر ہونے والی ایک خاتون ہے ام عمارہ، جو اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ عہد کے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ اس کے سینے پر، اس کی گردن پر اور اس کے سر پر 13 زخم آئے ہیں، لیکن نبی کے اوپر آنچ نہیں آئی۔ آئیڈیل ہو ہمارے سامنے، مردوں کے آئیڈیل ہو اصحاب پیغمبر، اور عورتوں کے لیے آئیڈیل ہو ازواج مطہرات۔ یہ ہے نبی کے پیار کا مطلب، یہ ہے نبی سے محبت کا مطلب کہ نبی جیسی شکل ہماری ہو، نبی کا ذکر ہماری زبان پر ہو، اور نبی جس کردار کو لے کر گئے، جس پیغام کو لے کر گئے، جس قرآن کو لے کر گئے، جن احادیث کو لے کر گئے، ان کی روشنی میں ہماری صبح و شام ہوتی ہو، ان کی روشنی میں ہماری زندگی گزرتی ہو، ان کی روشنی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ میرے بھائی
भाइयों, आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से मैंने आपको ये चंद पैगाम देने की कोशिश की है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मुझे भी इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमने इन दो तीन बातों पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह दुनिया की फलाह भी हमारा मुकद्दर है, आखिरत की फलाह भी हमारा मुकद्दर है। इकबाल के दो तीन शेर पढ़कर आपसे इजाजत चाहता हूँ। इकबाल ने क्या बेहतरीन पैगाम दिया है हम सबको, वो कहकर चले गए, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। सब कुछ नया करना पड़ेगा, सब कुछ भूल जाइए पीछे की जिंदगी को, आगे आइए, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर, और उठा नशीश कराने फरंग के एहसान, उठा नशीश कराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मेना व जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, अमीरी लेकर नहीं गए नबी अकरम अलैहिस्सलाम, फकीरी में जीकर चले गए। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हजरत दुआ बड़ी गुस्ताखी